پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس تصویر کے بارے میں۔ یہ تصویر جب میرے سامنے آئی تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا، سوچا اس واقعے کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اب پیارے پاکستانیوں، واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ایک بندہ کھوتے پر آلو بیچنے شہر جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا اگر آلو نہ بکے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کھوتے کے مالک نے کہا کہ کھوتا شہر تو دیکھ لے گا، آلو نہ بھی بکیں۔ تو یہ والا حساب ہے اس بندے کا، جگہ جگہ یہ جا رہا ہے، جا کے سیلفیاں لے رہا ہے، جدھر بھی جاتا ہے جا کے سیلفی لیتا ہے۔ بندہ یار حیران پریشان ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کو، ہم وہ اس کو روتے تھے، شو باز کو اس کی شو بازیاں نہیں ختم ہوتی تھی، یہ تو اس سے بھی جو ہے وہ 4 ہاتھ آگے نکلا ہے۔ جہاں بھی جا رہا ہے، کبھی لندن جا رہا ہے، کبھی امریکہ جا رہا ہے، کبھی دوسرے ملک میں جا رہا ہے، وہاں پہ تصویریں لیے جا رہا ہے۔ ابھی یہ صاحب جو ہے وہ سعودیہ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ عمرہ جو ہے یہ کر رہے ہیں، اور سیلفیاں لی جا رہی ہیں اور تصویریں لی جا رہی ہیں۔ ملک کا آپ کہہ لیں کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ملک جائے بھاڑ میں، ہم بس انجوائے کریں، سیلفیاں لیں۔ اور پھر اتنے بے شرم ہیں، وہ سیلفیاں لے کے، تصویریں لے کے یہ صاحب سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھ لو، میں ادھر آ گیا ہوں، میں ادھر آ گیا ہوں، میں ادھر آ گیا ہوں۔ جیسے وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ دیہات پنڈ سے پہلی بار کوئی شہر آ جائے اور آ کے تصویریں لینا شروع کر دیتا، وہ والی حرکتیں جو ہے یہ بندہ کر رہا ہے۔ اور آپ کہہ لیں گے 25 کروڑ عوام ہے اس وقت ہماری، اس کا ریپرزنٹیٹیو یہ بنا ہوا ہے۔ مطلب خود تو کوئی آپ کہہ لیں کہ عزت ہے نہیں، کیوں یار ملک کو جو ہے وہ بے عزت کر رہا ہے، پاکستانیوں کو بے عزت کر رہا ہے، کیوں ان کو ذلیل کروا رہا ہے اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں دیکھ کر۔ یہ اس بندے کا جو ہے وہ انٹلیکچوئل لیول ہے۔ وہ تجھے شوق ہی ہے تصویریں کھنچوانے کا، تو اپنے موبائل میں رکھ، سوشل میڈیا پہ کیوں ڈال رہا ہے، عوام کو کیوں دکھا رہا ہے، اور کیوں عوام سے جو ہے وہ گالیاں تو کھا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، وہ بالکل جو ہے وہ اس کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں، نورا آپ جانتے ہیں اسے، نواز شریف، باؤ جی، بگوڑا، گنجا، قائد قلت، کافی سارے جو ہے وہ اس بندے کے نام ہیں۔ اس کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کلپ دیکھا، یہ صاحب اس طرح سے جو ہے وہاں پہ لندن میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ نورا خود ذلیل ہو رہا ہے، اس کے بچے ذلیل ہو رہے ہیں، بچے باپ کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کی تیسری نسل اپنے نانے دادے کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، لیکن یہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہے، پھر بھی اس کی اسکیمیں، ڈرامے جو ہیں وہاں پہ ختم ہونے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہے۔ اب تو کہہ لیں گے اس کو عادت ہی پڑ گئی نا، 4 سال میں یہ معاملہ چل رہا تھا، شاید ہی کوئی ایک آدھ دن اس کا جو ہے وہ سکون سے گزرا ہو، ورنہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے یہ صاحب ذلیل ہوتے ہیں۔ کوشش بھی یہ بڑی کرتے ہیں کہ باہر نہ نکلوں، لیکن لوگ نیچے جو ہے وہ اسپیکر مائک لے کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے سے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ بے شرم جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہا۔ تو ایک یہ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ مزید بات کرنی تھی اس کی واپسی کے حوالے سے، کہ جو سینئر آپ کہہ لیں کہ ہمارے صحافی ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا کلپ ہے، آئیے آپ سن لیں، آواز سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون صاحب ہیں اور نورے کی واپسی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ سروے جدہ مرضی ہوئے، جب تک ایک جماعت رہے گی، نواز شریف نہ پاکستان آئیں گے، نہ الیکشن لڑیں گے۔ سروے شروے ہوتے رہے، بھاڑ میں گئے سروے، جو زیادہ طاقتور ہے وہ جیت جائے گا۔ الیکشن نہیں ہوں گے، جنوری کا بھی ایک ڈرامہ کیا گیا ہے، اور بظاہر کل پرسوں آپ کو یہ خبر بھی، وہ لگڑ بگڑ اور چمچے کرچے، خاص ایک گروپ ہے آج کل لوگوں کا، لگڑ بگڑ اور چمچے کرچے، سمجھ گیا نا؟ خبا شاہ ہمارا یار جگر کے جانی لگڑ بگڑ کرتا تھا، وہ یہ بیانیہ دیں گے۔ ہو سکتا ہے نواز شریف یہ سوچ رہے ہیں وہ جب 21 اکتوبر کو آئے تو جیل بھی چلے جائیں، لگڑ بگڑ کو پیسے پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ بھائی جان سروے نہیں ہے، زمینی حقیقت ہم چاروں کو پتا ہے، اور نون لیگ کو بھی پتا ہے، اور جنہوں نے رزلٹ بنانا ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں ان حالات میں تو کون سی جماعت کے جیتنے کے امکانات ہے، ہونا تو وہ ہے جو اللہ کو منظور ہے، تو وہ رسک لے ہی نہیں سکتے ایک بھی منٹ کے لیے۔ عمران سوری کہ نہ یار میرا دوست، اچھا، ایک جماعت کو جب تک سائیڈ پہ نہیں کریں گے الیکشن جیت جائیں گے۔ یہ سلیکشن تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا، عارف حمید بھٹی صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف نہ پاکستان آئیں گے اور نہ ہی جب وہ الیکشن لڑیں گے، یہ جو مرضی کر لیں۔ اس وقت ایک سروے چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ،
اور سروے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سروے میں بیسیکلی یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی میجورٹی میں 80% سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں وہ پاک فوج کو سپورٹ کرتے ہیں اور چند ایک لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو ایسے سروے کی آپ کہہ لیں کہ ویلیو کوئی نہیں ہے. ویلیو تب ہی ہو نا, آپ عمران خان کو باہر نکالیں اور الیکشن کروا دیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں مطلب یہ سروے کا کیا توق بنتا ہے؟ الیکشن خود ایک سروے ہے. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا عوام جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. بہرحال یہ عقل مند کے لیے پیارے پاکستانیوں اشارہ کافی ہے. وہ عارف حمید بھٹی صاحب تو کہہ رہے ہیں انہیں کوئی نہیں آنا, نہ یہ الیکشن ہونے والے ہیں. یہ جو دی گئی ہے ڈیٹ جنوری کی آخری ہفتے میں نہیں ہوں گے الیکشن. اور اس حوالے سے میں نے شاہد خاقان عباسی کی بھی سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, اور بڑی آپ کہہ لیں کہ وزن رکھتی ہے اس کی سٹیٹمنٹ شاہد خاقان عباسی کی. وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اب ایک تو سخت سردی ہوتی ہے جنوری میں, اور جنوری کے آخری 10 دن برف باری چل رہی ہوتی ہے اس وقت, کئی آپ کہہ لیں کہ ہفتے چلتی رہتی ہے. تو آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں کئی ایسے علاقے ہیں بالائی جہاں پہ جو ہے وہ یہ برف باری ہوتی ہے, روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر لوگ کیسے گھروں سے نکلیں گے اور جا کے جو ہے وہ جا کے ووٹ دیں گے؟ تو اس وقت لگتا ایسے ہی ہے کوئی الیکشن سے ہفتہ ڈیڑھ پہلے, 10 دن پہلے یا جنوری کے پہلے ہفتے میں یہ اعلان کر دیں گے الیکشن کمیشن والے کہ جی وہ سردی بہت زیادہ ہے, برف باری بہت زیادہ ہو رہی ہے, روڈز بلاک ہیں, عوام محصور ہو گئی ہے, گھر سے نہیں نکل پا رہی, تو لہذا الیکشن نہیں ہونے. الیکشن بھی نہیں ہونے. اور نورے کی بھی آپ دیکھ لینا اگلی وجہ وہ کیا بتاتا ہے کہ میرے پھر سے کلچ پلیٹلیٹ خراب ہو گئے ہیں, یا پھر وہ کوئی نیا ڈرامہ کرے گا. تو نہ بیسیکلی نورے نے آنا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ الیکشن ہوں گے جو جنوری کی ڈیٹ دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ایک کلپ جو ہے وہ شیئر کریں گے اسحاق ڈار کے حوالے سے. یہ کتنا ایک جڑا ہے. ایک بڑا اچھا سوال کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے, حالانکہ وہ صحافی بھی ان کی اپنی تھی, لیکن ساکے کی آپ کہہ لیں کہ پھر بھی پھٹ گئی, اور وہاں سے جو ہے وہ کوتا کوئی اور سوال ہے تو وہ انہی کے آگے ڈرامے باز کھڑے ہیں, تو انہوں نے کہا جی نہیں, وہ ساکا بھاگ گیا وہاں سے. وہ پھر کہتا ہے اسی صحافی کو کہ یار کوئی اور بھی سوال کر لیا کرو ساڑھے نال. تو بہرحال یہ دیکھیں کلپ, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. جو ہے نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ, جنرل فیض اور جو ہمارے جی اور کوئی سوال ہے جی؟ جینا بھی کو اور بھی کچھ پوچھا تو یاد کیتا ہے بیانیہ تو میں نے بتا دی ہے آپ کے سامنے. یہ پیارے پاکستانیوں کلپ آپ نے دیکھ لیا, یہ ان لوگوں کی اوقات ہے. نورے نے جب ڈیٹ اناؤنس کی تھی 21 اکتوبر کی, اس کے بعد سے بڑا یہ بڑھ چڑھ کے گرج رہے تھے, برس رہے تھے, آؤں گا باجوہ کو یہ کروں گا, فیض کو یہ کروں گا, وہ 3 ججز کے نام لے رہا تھا سپریم کورٹ کے, ان کے ساتھ یہ کروں گا, کیفر کردار تک پہنچاؤں گا, ان کو معاف نہیں کروں گا. وہ ٹھس ہو گئے ہیں بالکل. اب وہ بیانیہ, اب اس کے بارے میں جب صحافی سوال کرتے ہیں ان کے بوتھے آگے دیکھنے والے ہوتے ہیں, ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ ہم سے کیسا سوال کر لیا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بیانیہ جو ہے ظاہر ہے یہ لوگ نیا بنا رہے ہیں اپنا, اور نیا بیانیہ ان کا یہ ہے جس کی شروعات جو ہے وہ رانے سے کی گئی ہے, رانا ثناء اللہ سے. اور بیانیہ یہ ہے کہ جی جو پی ٹی آئی ہے بیسیکلی وہ ایک غدار پارٹی ہے. انہوں نے 9 مئی کے دن پاک فوج پہ حملہ کیا, ان کی تنصیبات پہ جو ہے وہ حملہ کیا. غدار پارٹی ہے, عوام اور قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے, تو لہٰذا جو ہے ان پہ پابندی لگانی چاہیے. یہ الیکشن میں نہیں ہونے چاہیے. عمران خان اس کے سرغنہ تھے, ہیڈ تھے, ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے, اور تا حیات ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے. عمران خان تا حیات جیل میں رہیں اور ڈسکوالیفائی رہیں, اور ساتھ ہی جو ان کی پارٹی ہے پی ٹی آئی اس پہ جب وہ پابندی لگا دی جائے تاکہ وہ کبھی الیکشن میں جو ہے وہ حصہ ہی نہ لے, اور ہمارا جو راستہ ہے وہ بالکل جو ہے وہ کھلا کا کھلا ہو جائے. اب خدا نخواستہ 2 منٹ کے لیے سوچیں اگر پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں ہے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پھر تو وہی نورا کشتی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. ابھی جنہوں نے یہ پی ڈی ایم والی حکومت بنائی ہوئی تھی 13-14 پارٹیاں جو تھی, یہ ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی. اور خان صاحب کی وجہ سے یہ اکٹھے ہوئے تھے, جب ان کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ راستے سے ہٹ گئی ہے تو یہ جناب سارے پھر آپ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے. پھر ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے کوئی اکٹھا الیکشن تھوڑی لڑنا ہے, پھر تو سب کی ہی آپ کہہ لیں کہ خواہش ہوگی کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتیں. پھر جو ہے وہ گھوم پھر کے کہانی 2 پارٹیوں پہ آ جائے گی
پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بولیں گے ہم نے وفاق میں حکومت بنانی ہے، بلو موری بولے گی ہم نے وفاق میں حکومت بنانی ہے، نواز شریف کہتا ہے جی میں نے وزیر اعظم بننا ہے، اور ساتھ جو میری بیٹی ہے نانی وہ بنے گی ڈپٹی پرائم منسٹر، اور ادھر بلو موری کہتا ہے جی کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ باپ اس کا کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہوا، میں اپنا جو اپنی زندگی میں یہ خواب دیکھنا چاہتا ہوں کہ بلو موری جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، جس کو پاکستان کی نیشنل قومی جو ہے وہ لینگویج تک نہیں آتی، اور وہ آپ کہہ لیں کہ اس کا بات کرنے کا اسٹائل بڑا عجیب و غریب سا ہوتا ہے، وہ کسی بھی اینگل سے مرد محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ کر کیا رہا ہے، یہ بول کیا رہا ہے۔ تو ادھر وہ زرداری نے خواب دیکھا ہوا ہے، ادھر نواز شریف کہتا میں نے بننا ہے، بیٹی میری نے جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بننا ہے، ڈیپٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ سندھ کی جو پنجاب کی جو ہے وہ چیف منسٹر بنے گی، اور پھر اگلی ٹرم میں ہم اس کو وزیر اعظم بنا دیں گے۔ مطلب انتہائی نالائق۔ آپ بلاول اور مریم کو دیکھیں، ان کی آپ کوالیفیکیشن دیکھیں، ان کا آپ ایکسپیرینس دیکھیں، آپ ان کی سٹرگل دیکھیں، ان لوگوں نے زندگی میں کیا کیا ہوا۔ تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عوام جو ہے وہ سمجھدار ہے۔ اب مریم کی کیا پہچان ہے، اس کا باپ، بلو موری کی کیا پہچان ہے، اس کا باپ یا پھر اس کی والدہ آپ کہہ لیں۔ تو آپ کہہ لیں کہ بلو موری سے پوچھیں تیری کیا پہچان ہے، وہ بولے گا میرا باپ۔ اس کے باپ سے پوچھیں گے تیری کیا پہچان ہے، وہ بولے گا میری بیوی۔ اس کی بیوی اب انتقال کر چکی ہے، اس سے آپ پوچھتے کہ آپ کی کیا پہچان ہے، وہ بولے گا وہ اس نے کہنا تھا میرا باپ ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو سے آپ پوچھتے تیری کیا پہچان ہے، وہ کہتے ہیں ایوب خان۔ تو یہ گھوم پھر کے جو ہے نا ساری چیزیں وہیں جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ مریم کو لے لیں، مریم سے پوچھیں گے تیری کیا پہچان ہے، وہ بولے گی میرا باپ۔ اس کے باپ سے پوچھیں گے تیری کیا پہچان ہے، کہاں سے ہے، وہ کس کا نام لے گا، گھوم پھر کے جتھوں دی کھوتی اتھے آ کھلوتی۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ ساری جو ہے نا وہ پیداواریں ہیں، ان کو پروڈیوس کیا گیا، ان میں کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ بائی بورن لیڈر نہیں ہے، اوریٹر نہیں ہے، زور زبردستی کے جو ہے عوام کے اوپر جو ہے یہ لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ان لوگوں کے بیانیے ہیں، ان کے فیصلے ہیں زمین کے اوپر، کچھ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہونا وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہے، یہ جو مرضی ڈرامے کریں، اسکیمیں کریں، پلان کریں، اینڈ پہ ہونا وہی ہے جو میرا رب چاہے گا۔ بہرحال گزارش بھی ہے جی دعا کریں پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، کوئی رحم کے معاملات ہوں اور کوئی راستہ نظر آئے۔ فی الحال تو سب کچھ ہی بند ہے، ملک ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ جام ہوا ہے، کیونکہ انتہائی غیر یقینی جو ہے وہ اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ ملک میں حکومت نہیں ہے اس وقت، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک چلا کون رہا ہے۔ جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہے وہ سیلفیاں لینے میں مصروف ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہوا تو۔ شکریہ۔